الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحانک ھذا بہتان عظیم صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، شوال المعظم کا مہینہ جاری ہے۔ اس مہینے کا ایک اہم واقعہ جو آپ حضرات کے سامنے نظر کرنا چاہوں گا، وہ واقعہ اہم یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح شوال کے مہینے میں ہوا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی۔ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا، امی جان مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا افضل مہینہ شوال کا مہینہ ہے، جس مہینے میں میرا نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، جس مہینے میں میں دلہن بن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئی، وہ مہینہ شوال کا تھا۔ اس لیے میرے نزدیک سب سے افضل اور اعلیٰ مہینہ شوال کا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اور آپ کا حضور کے حرم میں آنا یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس جبریل امین آئے اور آ کر ایک ریشم کا کپڑا مجھے دیا اور فرمایا یا رسول اللہ اس میں ایک صورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل کس کی صورت ہے؟ فرمایا اس میں صورت ہے، اور اللہ ارشاد فرماتی ہیں جس کی اس ریشم کے کپڑے میں صورت ہے وہی آپ کی بیوی بنے گی۔ میں نے کہا یہ کس کی صورت ہے؟ بتایا گیا ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ کی صورت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں جب عائشہ صدیقہ میرے گھر میں دلہن بن کر آئی تو جب میری نظر عائشہ صدیقہ پر پڑی میں نے پہچان لیا یہ وہی ہے جس کی صورت رب کائنات نے مجھے دکھائی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بڑا سادہ ہوا۔ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح حضرت عائشہ صدیقہ کا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 درہم مقرر فرمائے۔ تو میرے بھائیوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت اور مقام یہ ہے کہ آپ کی 11 بیویاں ہیں، ان 11 بیویوں میں سے ایک بیوی کنواری ہے، باقی سب بیویاں یا تو مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری تمنا ہے، میری چاہت ہے کہ میری بیوی آپ کے نکاح میں آ جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے اس صحابی کا یہ آرزو، یہ منشا کیوں تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق کی آرزو یہ تھی کہ میں نے اپنا مال و دولت، دھن من سب کچھ اللہ کے نبی کی ذات پہ قربان کر دیا ہے، تو میں اپنی بیٹی بھی اللہ کے نبی کے نکاح میں دوں تاکہ اللہ کے نبی سے علم کو سیکھ کر امت تک پہنچائے۔ اس لیے صحابہ کہتے ہیں آدھا نبوت کا علم حضرت عائشہ صدیقہ نے
हुजूर से सीख कर उम्मत को पहुंचाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उलूम नबुव्वत को सीखने वाली वाहिद औरत आयशा सिद्दीक़ा है। हुजूर की ज़िंदगी में कुरान करीम को हिफ्ज़ करने वाली आयशा सिद्दीक़ा है। और कुरान की और हदीस की सबसे बड़ी आलिमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा है। हज़रत अबू मूसा अशरी फरमाते हैं, जब कोई मसला दरपेश आता, कुरान की आयत का होता या हदीस की तशरीह का होता, हम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के दरवाज़े पे जाते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के दरवाज़े पर जब हम जाते थे तो हमें उस आयत की तशरीह और उस अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तशरीह आयशा के दरवाज़े से मिलती थी। मैंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बरात को अपने घर से उठे, आप कब्रिस्तान में गए, अल्लाह के पाक पैगंबर उठे, ये किसने बताया? अल्लाह के पाक पैगंबर कब्रिस्तान में गए, ये किसने बताया? अल्लाह के पाक पैगंबर ने वहाँ पे इबादत की, ये किसने बताया? अल्लाह के पाक पैगंबर ने वहाँ पे सजदा किया, ये किसने बताया? अल्लाह के पाक पैगंबर ने लंबा क़याम किया, ये किसने बताया? जिब्राइल आपके पास आया, ये किसने बताया? अल्लाह के पाक पैगंबर के पाँव वरम आ गए, सूज गए, ये किसने बताया? ये सब कुछ बताने वाले आयशा सिद्दीक़ा है। पाक पैगंबर तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, बताने वाली आयशा सिद्दीक़ा है। अल्लाह के पाक पैगंबर घर में आते हैं, किस अंदाज से आते हैं, ये बताने वाली आयशा सिद्दीक़ा है। पाक पैगंबर अपनी तमाम अज़वाज मुतहरात से हुस्न सलूक करते हैं, ये बताने वाली आयशा सिद्दीक़ा है। पाक पैगंबर लंबे लंबे क़याम करते हैं, पाक पैगंबर लंबे लंबे रुकू करते हैं, पाक पैगंबर कुरान करीम की तिलावत किस अंदाज से करते हैं, ये सब कुछ बताने वाली आयशा सिद्दीक़ा है। बुखारी की किताब को उठा, मुस्लिम की किताब को उठा, तिरमिज़ी की किताब को उठा, अबू दाऊद की किताब को उठा, निसाई की किताब को उठा, इमाम अबू दाऊद की किताब को उठा, मुवत्ता इमाम मालिक की किताब को उठा। जिस सफ़े पे जब तू कुरान करीम की किसी आयत को ढूंढना चाहेगा, पैगंबर की किसी बात को ढूंढना चाहेगा, तुझे राविया आयशा सिद्दीक़ा नजर आएगी, पैगंबर की बात को बताने वाली आयशा सिद्दीक़ा नजर आएगी। आधा नबुव्वत का इल्म उम्मत तक अगर किसी ने पहुंचाया है तो उसे आयशा सिद्दीक़ा कहते हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा से इतनी मोहब्बत करते हैं कि सहाबा इकराम अपने तोहफे और हदिये उस वक़्त अल्लाह के नबी के घर में भेजते हैं जब अल्लाह के पाक पैगंबर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के घर में होते हैं। सहाबा अपने हदाया अल्लाह के पाक पैगंबर के घर में उस वक़्त भेजते हैं जब पाक पैगंबर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के घर में होते हैं। अज़वाजे मोहतारात ने हज़रत फ़ातिमा को कहा कि आप अल्लाह के नबी की खिदमत में जाएं और उनसे कहें कि अल्लाह के रसूल आप सहाबा को कह दें वो हमारे घर भी हदाया को भेजा करें, वो हमारे घर भी अतिये को भेजा करें। पाक पैगंबर ने फरमाया, फ़ातिमा क्या तू उससे मोहब्बत नहीं करेगी जिससे मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहब्बत करते हैं? फ़ातिमा क्या तू उससे मोहब्बत नहीं करती जिससे मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहब्बत करते हैं? हज़रत फ़ातिमा अज़वाज मोहतारात के बाद वापस चली जाती हैं। अज़वाज मोहतारात ने हज़रत उम्मे सलमा को रसूल पाक के पास भेजा। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, आयशा के मामले में मुझे दिखना करो, जब मैं आयशा के बिस्तर पर होता हूँ तो रब का कुरान भी उसी वक़्त नाजिल होता है, जब मैं आयशा के बिस्तर पे होता हूँ जिब्राइल भी वही उसी वक़्त लाता है। रब्बे कायनात ने कुरान के नुज़ूल का जो मरकज़ बनाया है उसे बिस्तरे आयशा को बनाया है। तू कुरान पढ़ता है, मस्जिद में पढ़ता है, तू कुरान पढ़ता है, मकतब में पढ़ता है, तू कुरान पढ़ता है, घर में पढ़ता है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ पे कुरान पढ़ते हैं, जिब्राइल जहाँ पर कुरान लाता है उसको बिस्तरे आयशा कहते हैं, उसको बिस्तरे आयशा कहते हैं।
اللہ رب العزت نے بستر عائشہ کو وحی کا مرکز بنا دیا ہے، قرآن کے نزول کا مرکز بنا دیا ہے، اور پھر صاحب قرآن کا جو مدفن بنایا ہے اللہ رب العزت نے اسے حجرہ عائشہ بنا دیا ہے۔ میں نے کہا حضور کو ڈھونڈو، حضور کہاں ہیں؟ پاکستان والوں تم ڈھونڈو، حضور کہاں ہیں؟ شام و عراق والے تم ڈھونڈو، حضور کہاں ہیں؟ صاحب الآیات کہاں ہیں؟ صاحب المنبر کہاں ہیں؟ صاحب المحشر کہاں ہیں؟ ساقی کوثر کہاں ہیں؟ شافع محشر کہاں ہیں؟ حسن کائنات کہاں ہیں؟ ورد آیات قرآنی کہاں ہیں؟ جمال کائنات کہاں ہیں؟ رحمت کائنات کہاں ہیں؟ فخر دو عالم کہاں ہیں؟ سرکار دو عالم کہاں ہیں؟ خیر الورا کہاں ہیں؟ شمس الضحیٰ کہاں ہیں؟ بدر الدجا کہاں ہیں؟ لا یمکن الثنا کہاں ہیں؟ مکین گنبد خضرا کہاں ہیں؟ رحمت للعالمین کہاں ہیں؟ خاتم النبیین کہاں ہیں؟ رحمت للعالمین کہاں ہیں؟ شفیع المذنبین کہاں ہیں؟ راحت العاشقین کہاں ہیں؟ ورد آیات قرآنی کہاں ہیں؟ اور اللہ کا محبوب پیغمبر کہاں ہیں؟ سرکار دو عالم کہاں ہیں؟ رحمت دو عالم کہاں ہے؟ رحمت للعالمین کہاں ہے؟ ورد آیات قرآنی کہاں ہے؟ سجد نیک نام کہاں ہے؟ مرکز دیدار کل کہاں ہے؟ مرکز دیدار کل کہاں ہے؟ حامل اوصاف کل کہاں ہے؟ جمال انتہا کہاں ہے؟ ماورائے خیال کہاں ہے؟ صاحب الآیات کہاں ہے؟ ساقی کوثر کہاں ہے؟ جان دو عالم کہاں ہے؟ رحمت دو عالم کہاں ہے؟ اور چاند سے زیادہ حسن و جمال والا کہاں ہے؟ سورج سے زیادہ روشنی والا کہاں ہے؟ شمس الضحیٰ کہاں ہے؟ بدر الدجا کہاں ہے؟ جب آپ ڈھونڈیں گے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ حضور مدینہ میں ہے۔ مدینہ میں کہاں ہے؟ مسجد نبوی میں کہاں؟ مسجد نبوی میں ہے۔ مسجد نبوی میں کہاں ہے؟ حجرے میں ہے۔ میں نے پوچھا بتا حضور کس کے حجرے میں ہے؟ جواب آتا ہے رحمت عالم، سرکار دو عالم، خیر البرا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، ساقی کوثر، شافع محشر، دانے دو جہاں، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، صاحب الآیات، صاحب المعجزات، آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے لخت جگر، اللہ کے محبوب پیغمبر جس حجرے میں آرام کر رہے ہیں اسی حجرے کو حجرہ عائشہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس حجرے کو پاکیزہ بنا دیا۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے جب میری تخلیق کرنا چاہی تو اس حجرے سے، عائشہ کے حجرے سے مٹی کو اٹھایا تو محمد مصطفیٰ کی تخلیق کر دی۔ میں نے کہا اے حضور کہاں ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور میرے دل میں ہے۔ میں نے کہا حضور کہاں ہے؟ فرمایا حضور میرے آنکھوں میں ہے۔ حضور کہاں ہیں؟ عائشہ کی صداؤں میں ہیں۔ حضور کہاں ہیں؟ عائشہ کے جذبات میں ہیں۔ حضور کہاں ہیں؟ عائشہ کے جذبوں میں ہے۔ حضور کہاں ہیں؟ عائشہ کے دل میں ہے۔ میں نے کہا اے جنت اے تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں۔ میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں مگر میرے دل کا طواف کرے جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ میں نے کہا اے جنت تو کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کہا مجھے جانے دے۔ پلٹ کے جاتی ہے۔ کہاں جاتی ہے؟ کہاں مدینہ میں جا رہی ہوں۔ کہاں جائے گی؟ مسجد نبوی میں جائے گی۔ کہاں جائے گی؟ حجرے میں جاؤں گی۔ حجرے میں کیوں جائے گی؟ وہ حجرہ کس کا ہے؟ جواب آتا ہے وہ عائشہ صدیقہ کا ہے۔ اس عائشہ صدیقہ کے حجرے میں کون رہتا ہے؟ جواب آتا ہے حضور رہتے ہیں۔ جہاں حضور رہتے ہیں جنت کہتی ہے میں بھی وہیں جا رہی ہوں، میں بھی وہیں رہوں گی جہاں حضور رہتے ہیں۔ حضور کہاں رہتے ہیں؟ فرمایا حضور جنت میں رہتے ہیں۔ جب حضور جنت میں رہتے ہیں تو جنت کہتی ہے میں بھی جنت میں رہتی ہوں، اور وہ جنت کیا ہے؟ حجرہ عائشہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر ازواج محتارات کے گھر میں تشریف فرما ہے۔ ایک بیوی کے گھر میں آقا نے پوچھا کل میں کس کے گھر میں ہوں گا؟ پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے اس بیوی سے پوچھا کل میں کس کے گھر میں ہوں گا؟ جواب آیا اللہ کے رسول پیغمبر آپ کل میمونہ کے گھر میں ہوں گے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا بتاؤ میں عائشہ کے گھر میں کب جاؤں گا؟ ازواج محتارات حضور کی منشا کو سمجھ گئی کہ اللہ کے پاک پیغمبر
کہنا یہ چاہتے ہیں زندگی کے میں آخری ایام جس گھر میں گزارنا چاہتا ہوں وہ عائشہ صدیقہ کا گھر ہے۔ ازواج محترمات نے اجازت دی، یا رسول اللہ آپ حجرہ عائشہ میں جا سکتے ہیں، ہم آپ کو ملنے کے لیے وہاں آئیں گی، ہم آپ کے عیادت کرنے کے لیے وہاں آئیں گی، ہم آپ کی تیمارداری کرنے کے لیے وہاں آئیں گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر ساری ازواج کے حجروں کو چھوڑ کر حجرہ عائشہ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں کیا بتاؤں مجھے رب نے کتنا اعلیٰ بنایا ہے۔ جب حضور میرے گھر میں آئے، حضور دنیا سے جانے لگے، اللہ کے پاک پیغمبر نے مسواک کو دیکھا، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے سر ہلا کے کہا عائشہ میں مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے مسواک لیا، مسواک کو دانتوں کے نیچے چبایا، اس کو نرم کیا، نرم کرنے کے بعد میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مسواک دیا، پاک پیغمبر نے وہ مسواک چبایا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرا لعاب اس مسواک پہ لگا ہوا تھا، پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے وہ مسواک اپنے لعاب دہن پہ مارا، اپنے دانتوں پہ مارا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں دنیا کا آخری کام جو ہوا وہ یہ ہوا کہ میرا لعاب دہن پیغمبر کے منہ مبارک میں گیا، میرا لعاب دہن پیغمبر کے دانتوں سے لگا، میرا لعاب دہن حضور کے منہ مبارک میں گیا۔ میں نے کہا عائشہ کو رب نے اونچا کر دیا ہے، عائشہ کو رب نے اعلیٰ بنا دیا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، آج تک کسی پیغمبر کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ دنیا سے رخصت ہوا ہو، کسی کی گود میں اس کی روح پرواز ہوئی ہو۔ میں نے کہا ہاں ایک گود ایسی ہے جس گود کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ وہ گود کس کی تھی؟ وہ عائشہ کی گود تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہونے لگے، جس گود میں آقا کی روح پرواز کرتی ہے وہ عائشہ صدیقہ کی گود ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر سیدہ عائشہ صدیقہ سے اتنی محبت فرماتے ہیں، فرمایا عائشہ پانی لاؤ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ پانی لائی، فرمایا یا رسول اللہ پانی پی لیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ پہلے تم پانی پیو۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی لاڈلی بیوی کہتی ہیں میں نے پانی پیا، پھر میں نے پانی پیش کیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ پہلے یہ بتاؤ تیرے ہونٹ کہاں لگے ہیں، تیرے لب کہاں لگے ہیں؟ فرمایا میں نے پیالہ حضور کو دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالے کا رخ اپنی جانب کیا، جہاں میرے ہونٹ لگے تھے، جہاں میرے لب لگے تھے، آقا نے اسی جگہ سے پانی پیا اور دنیا والوں کو بتایا میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں اور عائشہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر گھر میں تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی آپ جو ہے روٹیاں بنا رہی تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ وہ ایک روٹی کا پیڑا مجھے بھی دو۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی بیوی نے وہ روٹی کا پیڑا اسے اللہ کے پاک پیغمبر کو دے دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے روٹی لگا دی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں تنور کو دیکھتی رہ گئی، میں نے اپنی روٹیوں کو نکال لیا، لیکن ایک روٹی وہ نہ پکی نہ اسے آگ نے اثر کیا۔ میں اللہ کے نبی کی خدمت میں گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ میری روٹیاں پک گئی ہیں، آپ کی روٹی نہیں پکی۔ پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ جس چیز کو محمد مصطفیٰ کا ہاتھ لگ جائے، جس چیز کو محمد مصطفیٰ چھو لے، اسے دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی اثر نہیں کرتی۔ جب محبت ہوتی ہے تو لوگ جلتے بھی ہیں۔ دشمنوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیوی پر تہمت لگا دی۔ اللہ کے پاک پیغمبر بے قرار ہیں، بے چین ہیں۔ آپ نے ابو بکر سے کہا ابو بکر مشورہ چاہتا ہوں۔ جناب ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں والد ہوں، والد اگر اپنی بیٹی کے حق میں گواہی دے گا دنیا کہے گی کہ والد اپنی بیٹی کے حق میں گواہی دیا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ ابو بکر کے لب خاموش ہیں، ابو بکر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے حضرت علی سے کہا علی تم میری بیوی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو، تم مجھے کیا
مشورہ دیتے ہو؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے آپ کی بیوی عائشہ کے بارے میں جب بھی دیکھا ہے بھلائی کو دیکھا ہے، خیر کو دیکھا ہے، آپ کی زندگی میں صرف بھلائی ہی بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے عثمان سے پوچھا عثمان تیری رائے کیا ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا یا رسول اللہ امی عائشہ کی پاک دامنی کی دلیل مجھے اس بات سے ملی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے جسم کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے، اتنا پاک بنایا ہے کہ کوئی مکھی آپ کے جسم پہ نہیں بیٹھ سکتی۔ مکھی کیوں نہیں بیٹھ سکتی؟ اس لیے کہ مکھی گندگی کھاتی ہے۔ اللہ نے آپ کے جسم کو اتنا پاکیزہ بنا دیا ہے کہ کوئی مکھی آپ کے جسم پہ نہیں بیٹھ سکتی۔ یا رسول اللہ جب رب نے اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ دنیا کی مکھی آپ کے جسم پہ نہیں بیٹھ سکتی، پھر میں کیسے سمجھ لوں، پھر میں کیسے یقین کر لوں کہ میری ماں عائشہ پاک دامن نہیں ہے؟ جب رب نے آپ کو پاکیزہ بنایا ہے، آپ کے بستر کو پاکیزہ بنایا ہے، تو آپ کے لیے آنے والی ہر بیوی کو بھی رب کائنات نے پاکیزہ بنایا ہے۔ عمر تو مشورہ دے، عمر تو کیا کہتا ہے؟ جناب فاروق اعظم نے فرمایا اللہ کے رسول جواب دینے سے پہلے سوال کرنا چاہوں گا۔ یا رسول اللہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں یہ رشتہ میں نے کروایا تھا، کیا یہ رشتہ ابو بکر کی پسند سے ہوا ہے؟ کیا یہ رشتہ عثمان کے چاہنے سے ہوا ہے؟ کیا یہ رشتہ آپ کے چاہنے سے ہوا ہے؟ پاک پیغمبر نے فرمایا عمر ایسی بات نہیں ہے، میں نے یہ رشتہ کیا ہے اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ جبرائیل میرے پاس آیا تھا اور ریشمی رومال میں صورت لایا تھا اور مجھے کہا تھا اے محمد مصطفیٰ یہ عائشہ کی صورت ہے، یہ عائشہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہوگی، آخرت میں بھی جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی۔ پھر فاروق اعظم بول پڑے یا رسول اللہ جب یہ رشتہ اللہ نے کروایا ہے میں یقین رکھتا ہوں اللہ جواب دیکھا۔ پھر اللہ رب العزت نے جبرائیل کو کہا جبرائیل دوڑ کے جا، اللہ قرآن کی آیت دے، اللہ قرآن کا ٹکڑا دے، اللہ قرآن کی صورت دے۔ اللہ نے فرمایا نہ قرآن کی آیت تجھے دوں گا، نہ قرآن کا کوئی ٹکڑا دوں گا، جو عمر زمین پہ بیٹھ کر بول رہا ہے وہی میرے پاس لے کر آ، میں اس کو قرآن کی صورت بنا دیتا ہوں۔ ابو بکر کی اس بیٹی کے بارے میں عمر نے جو کہا حضرت جبریل امین وہ جملے لے کر، وہ ادائیں لے کر، وہ وفائیں لے کر اللہ کے دربار میں پہنچا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل صورت لے جا۔ اللہ کون سی صورت لے جاؤں؟ صورت نور لے جا، یہ صورت نور ہے میرے پاک پیغمبر کی نور کے لیے، یہ قرآن کی صورت نور ہے پیغمبر کے فیضان کے لیے، رب کا فرمان ہے پیغمبر کے قرار کے لیے، قرآن کا یہ قول ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی لخت جگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی کے بارے میں جبرائیل قرآن کی یہ صورت لے کر آ گیا۔ اللہ نے فرمایا سبحانک، کیا کہا بھائی؟ سبحانک۔ میں نے کہا اللہ آپ نے گواہی پیش کرنی ہے جناب عائشہ صدیقہ کی کہ وہ پاک دامن ہے، وہ عفت مآب ہیں، لیکن آپ اپنی پاکیزگی کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جب پنچایت ہوتی ہے، جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جج فیصلہ کرتا ہے، جب گواہی دینے کے لیے آتا ہے، جج گواہ سے پوچھتا ہے تیری تعریف کیا ہے، تیرے اوصاف کیا ہیں، تو کس شان کا مالک ہے، تیری گواہی بھی اسی شان کے مطابق ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اس جج کے مطابق میں نے یہ فیصلہ کروانا ہے، میرا فیصلہ یہ ہے میں عائشہ کی شان میں قرآن کی صورتیں اتار رہا ہوں، میں عائشہ کی شان میں قرآن کی آیتیں اتار رہا ہوں، میں عائشہ کی شان میں گواہی دے رہا ہوں۔ اللہ پاکیزگی تو تیری بیان ہو رہی ہے، تعریف تو تیری بیان ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا سبحانک، ہاں پہلے میری ذات کو دیکھ، میری ذات کون سی ذات ہے؟ وہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ میری ذات وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ذات ہے، ہر نقص سے پاک ذات ہے، لا ریب ذات ہے۔ جب میری ذات بے عیب ذات ہے، حمد و ثنا والی ذات ہے، تو میں جس کی گواہی دے رہا ہوں سمجھ لو وہ ذات بھی بے عیب ذات ہے، وہ ذات بھی بے عیب ذات ہے۔ جس طرح میری ذات میں عیب نہیں، محمد مصطفیٰ کی بیوی عائشہ کے اندر بھی کوئی عیب نہیں۔ حجرہ عائشہ کو اللہ رب العزت نے حضور کا مدفن بنا دیا۔ جب قیامت کا دن ہوگا ہر آدمی اپنی دولت لائے گا،
ابو بکر کہے گا اللہ صداقت کی دولت لایا، حضرت فاروق اعظم کہیں گے اللہ میں عدالت کی دولت لایا، حضرت عثمان کہیں گے اللہ میں حیا کی دولت لایا، حضرت عثمان کہیں گے یا اے اللہ میں شجاعت کی دولت لے کر آیا، حضرت عائشہ فرمائیں گی یا میرے پروردگار میرے حجرے کو دیکھ، اس حجرے کے اندر میرا پاک پیغمبر بھی ہے، میرا پاک پیغمبر بھی ہے، اس کی نبوت بھی ہے، اس کی ختم نبوت بھی ہے، اس حجرے سے کیا نکلے گا؟ جواب آئے گا محمد مصطفیٰ جو عظیم دولت ہے رب کائنات کی، رب کائنات نے اسی حجرے میں محمد مصطفیٰ کو سلا دیا ہے۔ یہ حجرہ عائشہ ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ حجرہ عائشہ ہے۔ آپ ڈھونڈیں حضور کہاں ہیں، جب آپ ڈھونڈتے جائیں گے آپ کہیں گے میں مدینہ میں جاؤں گا، بھئی مدینہ میں کہاں جاؤ گے؟ بھائی میں مسجد نبوی میں جاؤں گا، بھئی مسجد نبوی میں کہاں جاؤ گے؟ تو مسجد نبوی میں کوئی حجرہ ہے، اس حجرے میں حضور ہیں، میں وہاں جاؤں گا۔ میں نے پوچھا بتاؤ وہ حجرہ کس کا ہے؟ جواب آیا یہی حجرہ عائشہ ہے۔ قرآن اترتا رہا حضرت عائشہ کے بستر پر، اللہ کے قرآن کا نزول ہوتا رہا عائشہ کے بستر پر، اور اللہ رب العزت نے محبوب پیغمبر کا مدفن وہ بنایا جو حجرہ عائشہ ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں اپنی امی جان سے محبت نصیب فرمائے۔ اس مرد کلندر کا ذکر بھی کرنا چاہوں گا جس نے زندگی میں اتنی مرتبہ امی عائشہ کہا، امی عائشہ کہا، امی عائشہ کہا۔ آج ہر نوجوان کی زبان پر، ہر بوڑھے کی زبان پر جب بھی عائشہ کا نام آتا ہے پہلے امی کا نام آتا ہے، پھر عائشہ کا نام آتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ محبت امی عائشہ ہے۔ جب تک عائشہ کے ساتھ امی کا نام نہ آ جائے دل کو سکون نہیں آتا، دل کو قرار نہیں آتا۔ کیوں نہ آئے کہ رب کائنات نے خود قرآن میں کہہ دیا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کا حرم تمہاری بیویاں ہے۔ میں نے کہا جتنے بھی کلمہ گو ہے وہ عائشہ کو اپنی ماں کہتے ہیں، اپنی ماں کی عزت پر، اپنی ماں کے ناموس کے اوپر ہمیشہ پہرا دیتے رہیں گے جب تک جان میں جان ہے، خون میں خون کا ایک قطرہ بھی ہے، اپنی امی عائشہ کے دوپٹے کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔